اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ میر انیس کے مرثیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ کس طرح حضرت امام حسین فوج یزید سے جنگ آزما ہے، اور آپ اس فوج کے ایک بہت بڑے پہلوان کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ اسی طرح کا ایک پہلوان حضرت امام حسین سے جنگ آزما ہے۔ اب پہلے پہلوان کو ختم کرنے کے بعد حضرت امام حسین دوسرے پہلوان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس بند میں کہ پھر دوسرے پہ گرز اٹھا کر پکارے شاہ، کیوں ضرب ذوالفقار پہ تو نے بھی کی نگاہ، سرشار تھا شراب تکبر سے رو سیاہ، جاتا کہاں کے موت تو روکے ہوئے تھی راہ، غل تھا اسے اجل نے بڑھایا جو گھیر کے، لو دوسرا شکار چلا منہ میں شیر کے۔ حضرت امام حسین گرز اٹھا کر پکارے دوسرے پہلوان پر، کیوں بھائی تم نے ذوالفقار کی چوٹ پر نگاہ کی، تم نے دیکھا ذوالفقار کا جوہر، اس کا کمال، اس کا ہنر، اس کی تیزی، اس کی کاٹ، اس کی چوٹ، اس کی ضرب، لیکن وہ تکبر کی شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا، سرشار تھا شراب تکبر سے روسیا، وہ روسیا تکبر کی شراب سے سرشار تھا، اس لیے وہ بھاگنے کے بجائے رک گیا، جاتا کہاں کہ موت وہ روکے ہوئے تھی راہ، وہ جا کیسے سکتا تھا کیونکہ اس کی موت نے اس کا راستہ روکا ہوا تھا، اور اسے اجل نے بڑھایا جو گھیر کے، یعنی کہ اس نے جو موت تھی اس کی موت نے اسے حضرت امام حسین کی طرف یعنی گھیر کے موت نے اس کو بڑھایا، اور جب وہ حضرت امام حسین کی طرف بڑھا تو فوج یزید میں یہ غل مچا کہ لو دوسرا شکار چلا منہ میں شیر کے، کہ لو بھائی اب دوسرا شکار بھی شیر کے منہ میں چل دیا۔ جب وہ حضرت امام حسین کی طرف آیا تو حضرت امام حسین کا گھوڑا پلٹ پڑا۔ دیکھیں بند میں شاعر کیا کہتا ہے کہ آتا تھا وہ کہ اسپِ شہ دین پلٹ پڑا، ثابت ہوا کہ شیر گرسنا جھپٹ پڑا، تیغا شقی نے ڈھال پہ مارا تو پٹ پڑا، ضربت پڑی کہ گنبد دوار پھٹ پڑا، پیوند صدر و زین جسد و فرق ہو گیا، گھوڑا زمین سے سینے تلک غرق ہو گیا۔ وہ شقی، وہ سخت دل انسان جب حضرت امام حسین کی طرف آتا تھا تو حضرت امام حسین کا گھوڑا پلٹ گیا اور آپ نے اس طرح اس پر حملہ کیا، ایسا لگ رہا تھا، ایسا ثابت ہوا کہ جسے شیر گرسنا، بھوکا شیر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے، اس طرح حضرت امام حسین کا گھوڑا پکڑا اور وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ تیغا شقی نے ڈھال پہ مارا، یعنی کہ اس نے حضرت امام حسین کی ڈھال پر تیغا مارا تو وہ پٹ پڑا، یعنی کہ وہ بیکار گیا، اس کا حملہ کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر حضرت امام حسین نے اس پر ضربت ماری تو ضربت کیا ماری کہ گنبد دوار پھٹ گیا، یہ گھومتا ہوا گنبد یعنی کہ آسمان پھٹ پڑا، اور پیوند صدر و زین جسد و فرق ہو گیا، اس کا جسم اور اس کا سر صدر زین پہ پیوند کا پیوند بن گیا۔ زین ہوتی ہے گھوڑے کی، اس کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے صدر ہوتا ہے۔ گھوڑا زمین میں سینے تلک، اور گھوڑا جو ہے ایسی ضربت تھی کہ سینے تلک اندر زمین میں ڈوب گیا، یعنی کہ دھس گیا۔ اب اس حملے کا جو اثر کیا تھا کہ پریوں سے قاف چھوٹ گیا اور جنوں سے گھر، شیروں سے دشت، گرگ سے بن، اژدروں سے در، شاہین و کب چھپ گئے ایک جا ملا کے سر،
اڑ کر گرے جزیروں میں جنگل کے جانور، سمٹے پہاڑ منہ کو جو دامن سے ڈھانپ کر، سیمرغ نے گرا دیے پر کانپ کانپ کر۔ پریوں سے قاف چھوٹ گئے، پریوں کا جو رہنے کا جگہ تھی ان کوہ قاف چھٹ گیا، اور جنوں سے گھر گری چھٹ گئے، شیروں سے جنگل چھوٹ گئے، گرگ سے بن چھٹ گئے، اژدروں سے در چھٹ گئے، جنگل چھوٹ گئے، شاہین اور کبک، باز اور چکور ایک جا چھپ گئے، سروں کو ملا کر ایک جگہ چھپ گئے، اور جنگلوں کے جانور جزیروں میں جا کر گر گئے۔ سمٹے پہاڑ منہ کو جو دامن سے، یعنی پہاڑوں نے اپنے دامن سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا اور سمٹ گئے خوف کے مارے۔ اور سیمرغ جو ہے ایک پرندہ، بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، اس نے کانپ کانپ کر اپنے پر گرا دیے۔ یہ حضرت امام حسین کے حملے کا اثر شاعر نے دکھایا۔ اور جب یہ حملہ ہوا تو آئی صدائے غیب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ جب حضرت امام حسین نے حملہ کیا تو ایک صدائے غیب آئی کہ اے شبیر مبارک ہو، مرحبا مرحبا، کہ یہ جو شمشیر تھی، حضرت علی کی جو تلوار تھی، یہ اسی ہاتھ کے لیے تھی، مبارک ہو، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توفیق، تمہاری یہ شان، یہ عزت، یہ جنگ، مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر، تم نے تو اپنی ماں کے دودھ کی تاثیر دکھلا دی، مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، کہ تجھے خدا نے کائنات پر غالب کر دیا، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، کہ جو جہاد کا خاتمہ تیری ذات پر ہو گیا، جہاد کر لیا تو نے، اب اس کے بعد کوئی جہاد نہیں ہوگا، اس سے بڑا جہاد کوئی ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اب یہ آواز کیا کہتی ہے سنیے کہ بس اب نہ کر وغا کی ہوس، اے حسین بس، دم لے ہوا میں چند نفس، اے حسین بس، گرمی سے ہانپتا ہے فرس، اے حسین بس، وقت نماز عصر ہے بس، اے حسین بس، پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں۔ یہ آواز حضرت امام حسین سے کہتی ہے کہ اب وغا کی ہوس مت کرو، اے امام حسین، اب جنگ کی تمنا چھوڑ دو، جنگ کی خواہش چھوڑ دو، جنگ کی آرزو کو ترک کر دو، اور دم لے ہوا میں چند نفس، تم ہوا میں چند گھڑی سانس لو، گرمی سے ہانپتا ہے فرس، اور تمہارا یہ گھوڑا گرمی سے ہانپ رہا ہے، نماز سے عصر کا وقت ہو گیا ہے، اے حسین اب بس کرو، اپنے جنگ کے سلسلے کو ختم کر دو۔ اور کہتا آواز آتی ہے کہ پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اتنی بڑی بھیڑ میں، اتنی بڑی فوج کے ساتھ کوئی پیاسا نہیں لڑا آج تک، اب امت کی کام کا کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آواز آئی تو حضرت امام حسین نے لبیک کہا۔ کیا کہتا ہے شاعر دیکھیں کہ لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہنے میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پریرے نشان میں، بے کس حسین ظلم شعاروں میں گر گئے،
مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے۔ جب یہ آواز حضرت امام حسین نے سنی تو آپ نے لبیک کہا اور اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ لیا۔ تو پھر یزیدی فوج پلٹی، سپاہ آئی قیامت جہان میں، تو وہ فوج بھاگ رہی تھی وہ واپس پلٹ آئی اور دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ پھر ان سرکشوں نے، ان باغیوں نے اپنی کمانوں میں تیر ملائے، یعنی کہ پھر سے تیر کمانوں میں لگا لیے، اور جو جھنڈے، جو نشان انہوں نے لپیٹ لیے تھے ان کے پھریرے پھر سے کھول دیے، پھر سے ان کو امید فتح دکھائی دینے لگی، اور بے کس حسین ظلم شعاروں میں گھر گئے۔ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، تمہارے مولا، تمہارے آقا حضرت امام حسین لاکھ سواروں میں گھر گئے۔ پھر یزیدی فوج نے کیا ظلم کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ سینے پہ سامنے سے چلے 10,000 تیر، چھاتی پہ لگ گئے کئی سو ایک بار تیر، پہلو کے پار برچھیاں سینے کے پار تیر، پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر، یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، جس طرح خار ہوتے ہیں ساہی کے جسم پر۔ بڑا خطرناک منظر، سینے پہ سامنے سے چلے 10,000، یعنی کہ حضرت امام حسین کے سینے پر 10,000 تیر چلا دیے گئے، اور ان کی چھاتی پر ایک ہی بار میں 100 تیر لگے، اور پہلو کے پار برچیاں آپ کے پہلو کے پار کر دی گئیں، اور سینے کے پار آپ کے تیر ہو گئے، اور آپ اپنے جسم میں لگے ہوئے اگر 4 تیروں کو باہر کھینچتے تھے تو اس کے مقابلے میں 10 تیر اور لگ جایا کرتے تھے، اور اس طرح یوں تھے خدنگ ذل الہی کے جسم پر، یعنی ذل الہی اللہ کا سایہ، یہاں مراد ہے حضرت امام حسین کے جسم پر تیر اس طرح لگے ہوئے تھے جس طرح ساہی ایک جانور ہوتا ہے جس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں، اور جس کا منہ سور کی طرح ہوتا ہے، اس کے الگ الگ نام الگ الگ علاقائی زبانوں میں، اس کو جھاگ چوا بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، تو اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا منہ اندر چھپائے رہتا ہے۔ تو جس طرح اس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں اس طرح حضرت امام حسین کے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے۔ چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت امام حسین پر چاروں طرف سے بھالے چل رہے تھے، اور جو برچھیوں والے تھے وہ حضرت امام حسین پر ٹوٹے پڑے تھے، اور یہ دکھ نبی کے پالے حسین کے ساتھ پر ہو رہا تھا، یہ ظلم نبی کے پالے حسین پر وہ کر رہی تھی موت، ان کی خود کی امت۔ قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، اور جو قاتل تھے وہ حسین پر خنجر نکالے ہوئے تھے۔ تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، تیر آپ کے بدن پر لگے ہوئے تھے ستم کروں کے، اس کا نکالنے والا کوئی نہ تھا، آپ گرتے تھے لیکن سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ عالم تھا کربلا کے میدان کا، اور یہ منظر جس طرح شاعر بیان کر رہا ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ لاکھوں میں ایک بے کس سو دلگیر، ہائے ہائے فرزند فاطمہ کی یہ توقیر، ہائے ہائے بھالے وہ اور پہلوے شبیر، ہائے ہائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر، ہائے ہائے غصے میں تھے جو فوج کے سرکش بھرے ہوئے،
خالی کیے حسین پہ ترکش بھرے ہوئے، لاکھوں فوجی حضرت امام حسین کو گھیرے ہوئے تھے، لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر، ایک دل گرفتہ فرزند فاطمہ کی یہ توقیر، اور انہی کی امت کی طرف سے ہائے ہائے افسوس، اور بھالے وہ پہلو شبیر، اور بھالے اور شبیر کا پہلو افسوس، ہائے ہائے، اور بجھائے وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر آپ پر لگائے گئے، ہائے ہائے، غصے میں تھے جو فوج کے سرکش باغی تھے، غصے میں بھرے ہوئے تھے یزید کے فوج، تو حسین پہ سارے ترکش خالی کر دیے۔ یہ عالم تھا حضرت امام حسین پر ان کے حملے کا، ایسا دردناک منظر شاعر بیان کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اس سلسلے کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں برقرار رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔